یہ بتائیں سر، میری ٹائم آپریشن کا لینڈ اور ایئر سے کیا تعلق ہے؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے حامد. کوئی بھی جنگ جو ہے وہ ایک فورس نہیں لڑتی، جنگ ایک قوم لڑتی ہے، اور اسی طرح پوری فوج ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ جنگ لڑتی ہے. جو سمندر کی سب سے بڑی اہمیت ہے جنگ کے تناظر میں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو وار سٹیمنا اور ہماری سپلائیز ہیں وہ انٹائرلی سمندر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. دیکھیے، تیل کے بغیر نہ ہماری اکانومی چلے گی، نہ ہماری روزمرہ زندگی چلے گی، اور نہ ہی ہماری جنگ ان لمیٹڈ چل سکتی ہے تیل کی غیر موجودگی میں. سمندر وہ راہداری ہے جہاں نیوی انشور کرتی ہے کہ آپ کی 95% جو آئل امپورٹس ہیں وہ سمندر کے راستے آ رہی ہیں، اور ان کی حفاظت بر وقت ان کا یہاں موجود ہونا، اور اس کے ذریعے ہمارے وار سٹیمنا، ہماری اکنامک سٹیمنا اور ہماری روزمرہ زندگی کا ایک معمول کے مطابق چلنا، اس کے اوپر اسی کے مرہون منت ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ سمندر سے جو رسد آ رہا ہے وہ آتا رہے، چاہے اس میں تیل ہے، چاہے اس میں کوئی ویپن سسٹمز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی امپورٹڈ ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ رستہ کھلا رہنا انتہائی اہم ہے پاکستان کے دفاع کے لیے. تو پاکستان نیوی کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروٹیکشن آف سی لائنز آف کمیونیکیشن، سمندر کی راہداری کا دفاع، تاکہ جو ہماری تجارت سمندر سے ہے وہ اسی طرح چلتی رہے. اس کے ذریعے ہمیں جو سپلائیز ملتی ہیں وہ ہمارے نیشنل سٹیمنا، ہمارے اکنامک سٹیمنا اور ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے انتہائی اہم. اچھا سر، یہ بتائیں کہ اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب آیا ہوا ہے. میں نے 2022 میں بھی دیکھا اور 2010 میں بھی دیکھا کہ پاکستان نیوی کے جو ہوور کرافٹ ہیں اور بھی چھوٹی کشتیاں، وہ بڑا ان کا رول تھا. آج کل سیلاب میں پاکستان نیوی کی جو پارٹیسپیشن ہے ریلیف ایکٹیویٹیز میں وہ کیا ہے؟ جی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، جو ہماری ہوور کرافٹس ہیں یہ ہماری کام کوسٹ کمانڈ کے پاس ہیں. ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ہماری 5 ایمرجنسی ریسکیو ٹیمز آلریڈی کام کوسٹ کمانڈ کی اسٹیشنڈ ہیں فلڈ ریلیف ایریاز میں، ایویکیویشن کے لیے بھی، میڈیکل سپلائیز کے لیے بھی. میڈیکل کیمپس ہمارے آلریڈی وہاں پہ انسٹالڈ ہیں. اس کے علاوہ جو کمانڈر سینٹرل پنجاب ہیں، جو سینٹرل پنجاب ریجن کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ایمرجنسی ٹیمز اور میڈیکل کیمپس آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں. یہاں میں تھوڑا سا ایک بنیادی سا فرق بتا دوں کہ یہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور ڈیزاسٹر ریلیف ہے، اس میں نیوی کا جو چارٹر ہے وہ صرف قومی ایفرٹ تک محدود نہیں، بلکہ بین الاقوامی جو اس طرح کے کرائسس آتے ہیں اس میں بھی نیوی جو ہے وہ فوراً رسپونڈ کرتی ہے. جیسے ایڈمرل فواد یہاں پہ موجود ہیں، پی این ایس ذوالفقار کے یہ کمانڈ کی ہے انہوں نے. ایک اسی طرح خیر سگالی دورے سے واپس آتے ہوئے سری لنکا کے قریب سیلاب آیا اور اس جہاز کو فوراً ڈائیورٹ کیا گیا اور وہ جہاز وہاں سری لنکا گیا اور اس نے وہاں پہ اسسٹنس پرووائڈ کی. اسی طرح جو فلسطین کی سچویشن ہے اس کے لیے پہلے سیریا ہمارے جہاز ڈیزاسٹر ریلیف اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے لے کر گئے ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال گوادر میں بہت طوفانی بارشیں ہوئی تھیں، وہاں ہمارے جو سیکنگ ہیلی کاپٹر اسٹیشن ہیں وہ لائف لائن تھے اس وقت، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی پوری ریلیف ایفرٹ تھی اس کی کوآرڈینیشن میں بھی. تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو اکیڈمی ہے، پاکستان نیوی کی جو اکیڈمی ہے، جی، اس میں بھی تو بہت سے ملکوں کے کیڈٹس جو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ کون کون سے ملک ہیں؟ جی ہاں، ہماری الحمدللہ صرف پاکستان نیول اکیڈمی نہیں، ہماری مسلح افواج کے جو بھی تربیتی ادارے ہیں ان کا دنیا میں ایک مقام ہے. صرف اگر میں پاکستان نیول اکیڈمی کی بات کروں تو یو اے ای، بحرین، قطر، سعودی عربیہ، ترکی اور ہمارے بہت سے برادر اسلامی ممالک کے جو کیڈٹس ہیں وہ ٹریننگ کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. اور برسبیل تذکرہ آپ نے بات کی تو اس وقت جو یو اے ای نیوی کے سربراہ ہیں وہ خود ہمارے بیچ کے ہیں، مائی کورس میٹ، وہ اس وقت یو اے ای نیوی کے. ایک دفعہ میں غزہ گیا تھا تو جو غزہ کا جو ساحل تھا وہاں پہ ایک کشتی تھی الشرطۃ البحریہ، تو اس پہ جو کمانڈر تھا اس نے مجھے کہا کہ میں پاکستان نیوی اکیڈمی کا فارغ التحصیل. میں بڑا حیران ہوا میں. جی، یہ ہمارے لیے بحیثیت بالعمومی طور پہ ہماری قوم کے لیے اور پاک بحریہ ہماری مسلح افواج کے لیے بالخصوص یہ بات قابل فخر ہے کہ ہمارے سے فارغ التحصیل ہمارے اداروں سے جو بھی آفیسرز دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں، ہمارا بہت زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے. جب بھی ہمیں کہیں خیر سگالی دورے پہ جائیں، کہیں میٹنگ میں جائیں، تو جو بھی پاکستان کے تربیتی اداروں سے فارغ التحصیل لوگ ہیں وہ دور سے آئیں گے اور اپنی یادیں تازہ کریں گے، آپ سے بات کریں گے. تو وہ جو ایک اٹوٹ رشتہ ہمارا رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، بیکاز جو ہماری کوالٹی ہے ٹریننگ کی، جو پروفیشنل ایکسیلنس ہے، اور ہماری نیول لیڈرشپ کا ہمیشہ سے ہی فوکس، اور نیوی کا خاص طور پہ یہ رہا ہے کہ قصبے کمال کن کے عزیز ہے جہاں شوی، اچیو ایکسیلنس ان وٹ ایور یو ڈو سو دیٹ دی ورلڈ ہولڈز یو ڈیئر. تو وہ اس کی ایک ہمیں مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں. یہ بھی بتائیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آپ کا موٹو ہے. جی
یہ موٹو کیوں ہے آپ کا؟ اچھا یہ دیکھیے بحیثیت مسلمان یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر آپ کسی دشمن پہ غالب نہیں آ پاتے. یہی ہماری بیسک انسپائریشن. اللہ ہی ہمارے لیے ہاں اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. جب آپ نے بات کی راج ناتھ سنگھ صاحب کی کہ انہیں بڑی چنوتی دی یہ جب وکرانت پہ گئے, اس کے بعد ان کے پردھان منتری اور ان لوگوں کی بھی بہت سی وہ چیزیں آتی رہیں. تو جب اللہ تعالیٰ پہ آپ کا یقین ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کے دشمن کے دل میں آپ کا خوف بٹھا دے گا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ہمارے مقصد پر کامل یقین ہے اور یہ یقین ہمارے لیے کافی ہے. آف کورس اس کے ساتھ آپ کی حربی تیاری, آپ کی حکمت عملی اور آپ کی اپنے جیسے میں نے کہا پروفیشنل ایکسیلنس, اپنے کام پہ عبور کے ساتھ یہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے, یا میں کہوں یہ کور فیکٹر ہے جس کے اوپر ہماری یہ پوری ڈیٹرنس کی جو عمارت ہے یہ کھڑی ہوئی ہے. تو دس ریمائنڈز اس ایوری ڈے دیٹ اٹ از ڈیوائن پروویڈنس وچ از آلویز ود اس. اچھا فواد صاحب یہ بتائیں کہ ایک اصطلاح میں نے سنی ہے نیول ڈپلومیسی. یہ نیول ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے کسی بھی ملک کی نیوی اس کا سفیر ہوتی ہے. پوری دنیا میں جو ایک ملک کا چہرہ ہے وہ اس کی نیوی اس کو بیان کرتی ہے. دشمنوں کے لیے ہیبت, دوستوں کے لیے سہارا, اور ان ملکوں کے جہاں ہماری پہنچ اور ہمارا پیغام پہنچنا ہے یہ پیغام رساں سفیر کی طرح ہے. ہمارے جہاز جب کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے لنگر انداز ہوتے ہیں, وہاں کے ملک کی تمام تر سینئر لیڈرشپ ہمارے جہازوں پہ آتی ہے اور وہاں ہم اپنے ملک کی جتنی فارن پالیسی سے ریلیٹڈ پیغام ہیں وہ ان تک پہنچاتے ہیں. یہ جو ہماری وہاں پہ پاکستان میں ہماری ڈائسپورا ہے, جو ہمارے پاکستانی دوسرے ممالک میں بس رہے ہیں, ان کے لیے ایک بڑے فخر کا ایک موقع ہوتا ہے جب پاکستان کا جہاز پاکستان کا جھنڈا لے کے فارن پورٹس پہ جاتا ہے. تو اس کا سٹیٹس ایسے ہوتا ہے جیسے پاکستان کی زمین کا ہے. یہ پوری دنیا میں کہیں بھی چلا جائے اس پہ پاکستان کے رول اپلائی ہوتے ہیں. یہ جو ریڈار سسٹم ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیے یہ جو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو سمندر کی جنگ ہے وہ خشکی سے تھوڑی سی مختلف ہے. اٹ از آل اباؤٹ ڈیٹیکشن. وہاں کوئی آپ کے پاس ایسی کمان گاہ نہیں ہے جہاں کوئی ٹرین کا فائدہ لے کے آپ چھپ سکیں. تو جو پہلے ڈیٹیکٹ ہو جائے گا وہ پہلے ہٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک کلیدی کلیائی ہے. تو اسی لیے ہر جہاز, جیسے میں نے کہا یہ جدید ترین جہاز ہے, اس کے اندر ایسے آلات رکھے جاتے ہیں جو کہ چاہے دشمن ہوا میں ہو یا سطح آب پر اس کو سینکڑوں میل دور ڈیٹیکٹ کر پائیں. تو یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ روایتی ریڈارس اس کی تھوڑی سی شکل بھی مختلف ہے. تو اس کی کیپیبلٹی ہے کہ اینیمی کی موومنٹ سینکڑوں میل دور تک پک کر کے آپ کو انیبل کرے کہ آپ اس سے پہلے اس کو نشان. اچھا یہ سینکڑوں میل دور اگر اینیمی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو پھر اس جہاز سے آپ کتنے میل دور تک دشمن کو ہٹ کر سکتے ہیں؟ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سطح آب پر ہے یا ایئر میں ہے, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جب یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو تقریباً جہاز کی صلاحیت اس کو ہٹ کرنے کی اس کے ساتھ ہی کورسپونڈ کرتی ہے. جیسا کہ سر احمد ظہیر نے بھی کہا کہ آپ نے میزائل کو لانچ کر کے وہ اپنے ٹارگیٹ کو خود ڈھونڈے گا, پرووائڈیڈ آپ کو ایک دفعہ پتہ لگ جائے کہ ٹارگیٹ ہے کہاں. اس کے بعد پھر میزائل اپنا کام خود کرے. ایک پوائنٹ میں حامد ایڈ کروں گا, نیوی ٹیم ورک ہے. ہمارے کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ مار رہے ہوتے ہیں. تو ایک جہاز کی صلاحیت نہیں ڈیفائن کرتی. جو مختلف پوزیشن جہاز چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بس پیغام مل جاتا ہے دیکھنے والی کی طرف سے, ڈھونڈنے والی کی طرف سے کہ بھئی وہ دشمن وہاں موجود ہے. تو وہ رینج جہاں پہ وہ چھپا بیٹھا ہے مارنے والا, وہاں تک مار سکتے ہیں. تو اس سینس میں کہیں 100 میل تک مارا جا سکتا ہے. پاکستان نیوی ڈے پہ پاکستان نیوی کے جدید ترین جنگی جہاز PNS تیمور پر آپ نے پاکستان نیوی کے سینئر افسران کے ساتھ جو گفتگو تھی ہماری وہ سنی, اور جو ڈیفنس ایکسپرٹس تھے ان کی بھی آپ نے گفتگو سنی, اور یقیناً آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ بھارت کی جو نیوی ہے اس کی افرادی قوت زیادہ ہے, لیکن جو فائٹنگ کیپیبلٹی ہے اور جدید ترین جنگی ہتھیار ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو پاکستان نیوی صرف بھارتی نیوی نہیں بلکہ دنیا کی کسی بھی جدید ترین نیوی کے حملے کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ جنگ کے میدان میں پاکستان نیوی جو ہے وہ دشمن کو بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے, بلکہ پیس ٹائم میں جو ہیومینیٹیرین آپریشنز ہیں اس میں بھی پاکستان نیوی کا بہت اہم کردار ہے. جیسا کہ اس وقت جو سیلاب زدہ علاقے ہیں, بہت سے سیلاب زدہ علاقوں میں پاکستان نیوی کی جو چھوٹی کشتیاں ہیں
وہ متاثرین سیلاب کو ریلیف پہنچانے میں اور ان کو ریسکیو کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں.